السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی بات کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اس میں، اور یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم آپ کو پوجیں اور آپ سے مدد چاہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلائیں، راستہ ان کا جن پر آپ نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ آئیں اب ہم اس کی کچھ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس صورت کے اندر 7 آیاتیں ہیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ بااطمینان سنیں۔ اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی آیت ہے، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورت اقرا نازل ہوئی۔ اس سورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ احکام مسئلہ نماز میں اس سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ احادیث میں سورت کی بہت فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورات، انجیل اور زبور میں اس کی مثال کی سورت نہیں نازل ہوئی۔ ترمذی، ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئی، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ مسلم شریف میں بتایا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، رحمت ہے، ملکیت ہے، عبادت ہے، استحقاق ہے، توفیق خیر ہے، بندوں کی ہدایت ہے، عبادت ہے، طلب رحمت، آداب دعا، صالحین کے حال سے موافقت، گمراہوں سے اجتناب و نفرت، دنیا کی زندگانی کا خاتمہ، جزا اور روز جزا بیان ہے۔ جیسے دعا کے شروع میں حمد کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ حمد پہلے پڑھیں، بالکل ویسے ہی سورۃ الفاتحہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ جب ہم الحمدللہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور وہی ہیں جو قیامت کے دن کے مالک ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا سپریم پاور، جو ہماری اس وقت ہمارے درمیان فیصلے جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے ان کے کرنے والے، اور کوئی نہیں ہے سزا جزا کا فیصلہ کرنے والا۔ یہ جو دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے دوزخ میں جانا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، ہم نہیں ہیں کسی کی سزا جزا کے فیصلے کرنے والے۔ ہم کسی کی جنت کی دعا تو کر سکتے ہیں یا اگلے کے اعمال کو دیکھ کے اچھی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم دوزخی کا نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے، آپ سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دوزخ میں ڈالنا ہے یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہی ہمارے رب ہیں، اور انہی کا یہ کام ہے کہ وہ سزا جزا کا فیصلہ کریں، تو ہمیں ان چیزوں کو نہیں سوچنا اور نہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ پھر ایک اور بات، جب الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پھر آپ کی میری کوئی تعریف نہیں رہ جاتی، پھر کسی طرح کی کسی بندے کی کوئی تعریف نہیں رہتی۔ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، نیکی کی توفیق ہمیں ملتی ہے، اگلے کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں سب تعریفیں اللہ کی، کیونکہ اس رب نے ہم پہ کرم کیا کہ ہم نے یہ نیکی کی۔ ہم کوئی اور کام بھی تو کر سکتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی تو ہم نے یہ کام کیا۔ پھر اس کے اندر شرک کو بھی رد کرنے کا کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے سوا ہمیں مدد بھی کسی سے نہیں مل سکتی۔ سورۃ الفاتحہ ختم ہونے پہ آمین کہنا سنت ہے، کیونکہ اینڈ میں آپ دیکھیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے
کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں. ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا نہ کہ وہ جو کوئی گمراہوں کا راستہ تھا ان پہ مت چلائے گا ہمیں. تو ہم جو آمین کہتے ہیں یہ سنت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آمین کہنا چاہیے. جب آپ لوگ دعا مانگا کریں تو پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے تو آپ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود کے بغیر تو دعا کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں آسمان اور زمین کے درمیان رک جاتی ہے. اور کون سا درود پڑھنا ہے؟ جو آپ کو اچھا لگے، لیکن درود ابراہیمی اول درود ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں درود ابراہیمی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.